سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پاکستانی کمانڈو کی جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم یہاں اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ میں ابھی سندھ کی پولیس اور انتظامیہ کو اس کے پیچھے لگا کر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاہدے کو نہ آرمی تک پہنچنے دوں گا اور نہ ہی اسے عوامی سطح پر ظاہر ہونے دوں گا۔ انہوں نے رابطہ ختم کر دیا اور اپنے طور پر وہ کے خلاف عملی اقدامات کرنے لگے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ جس آگ سے کھیلنے جا رہا ہے اس میں جل بھی سکتا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ برطانیہ کی سیپا کمپنی کے پیچھے امریکی کمپنی ہوپ ویل ہولڈنگ لمیٹڈ ہے۔ اب اگر اس خفیہ معاہدے کو چرایا جائے گا تو امریکہ بہادر کی تمام خفیہ ایجنسیاں اس تنہا وہ کا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ سیپا اور امریکی ایچ ایچ تو غیر ملکی ہیں، پرائے ہیں۔ یہاں تو اپنے ہی ملک کے خداداد کے دشمن اعلیٰ عہدیدار بھی اپنے وطن کی زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کے باوجود وہ آتش نمرود میں کود پڑا تھا، تیز رفتاری سے اپنی موٹر سائیکل بھگا رہا تھا۔ پہلے اس نے ماریا کو پیچھے بٹھایا تھا لیکن وہ چھلانگ لگا کر ایک کچی سڑک پر گر پڑی تھی۔ وہ موٹر سائیکل کو گھما کر اس کے پاس آ کر بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا ایسی حرکتیں کر کے فرار ہونے اور بچ نکلنے کا موقع ضائع کرنا چاہتی ہو؟ میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو ڈیڈی کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ تم کسے ڈیڈی کہہ رہی ہو؟ کیا مجھے نادان بچہ سمجھتی ہو؟ مس لومڑی، ہمارے عشق کی داستان صرف اتنی سی ہے کہ تم مجھے پھانس رہی تھی اور میں تمہیں پھانس رہا تھا۔ ابھی تمہیں محبوبہ بنا کر نہیں، یرغمال بنا کر لے جا رہا تھا۔ کہیں ایسی جگہ تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں جہاں کوئی گاڑی مل جائے اور تم کیٹی بندر واپس جا سکو۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ کسی بستی کے قریب پہنچا دوں یا اسی ویرانے میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے اپنی کمر پکڑ کر مشکل سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ بولا، مجھے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے، لیکن تم میری گھر والی نہیں ہو، اس لیے میرا پوچھنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، تم نے مجھے لومڑی کہا ہے، تم خواہ مخواہ مجھے مکار سمجھ رہے ہو۔ اب میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس کے باعث تم میری محبت پر شبہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور ثابت کر دوں گی کہ تمہاری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے موٹر سائیکل پر آ کر بیٹھ گئی، اس کی کمر کو اپنی باہوں سے جکڑ لیا اور بدن کی شادابی کو اس کے جسم سے لگا کر پوچھا، کیا تمہیں کچھ نہیں ہو رہا؟ وہ موٹر سائیکل کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے خیال میں مجھے کیا ہونا چاہیے؟ میری بات کو مذاق میں نہ ٹالو، تم پتھر نہیں ہو، انسان ہو۔ تمہارے اندر بھی جذبات بھڑکتے ہوں گے۔ تم درست کہتی ہو، لیکن موت سے لڑنے والوں کو اتنا پسینہ آتا ہے کہ حسینہ عالم کی قربت سے بھی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب کیٹی بندر میں تم سے ہر طرح تعاون کیا جا رہا تھا، ٹاپ سیکرٹ فائل بھی تمہیں دکھا دی گئی تھی، تو پھر تم دشمنوں کے انداز میں مجھے یرغمال بنا کر کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا ابھی تک صورتحال تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ کسی حد تک سمجھ رہی ہوں کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ چلو اتنا بتا دو کہ اس شخص نے تمہیں کس قسم کے کاغذات دیے تھے؟ تم نے بڑی حفاظت سے انہیں جیکٹ کے اندر رکھا ہے۔ یہ بہت سے نکاح نامے ہیں، میں نے تمہاری جیسی کئی حسیناؤں کو پھانس کر ان سے نکاح پڑھوایا تھا، ان کے ذریعے اپنے کئی مقاصد پورے کیے تھے، پھر انہیں اپنی زندگی سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا تھا۔ اس نے ایک جگہ موٹر سائیکل روک دی، اچانک اسے دھکا دیا، وہ چیخ مارتے ہوئے پیچھے جا کر زمین پر گر پڑی۔ وہ بولا، اب تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک رہا ہوں، لیکن اتنی شرافت کے ساتھ کہ بغیر ہاتھ لگائے تمہیں ایک گوٹ کے قریب چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری انگلی کی سیدھ میں 5 کلومیٹر چلتی رہو گی تو ایک گوٹ میں پہنچ جاؤ گی، وہاں تھانے والے تمہارے بہت کام آئیں گے۔ وہ غصے سے بولی، یہ کوئی شرافت ہے؟ کیا تم گوٹ تک نہیں پہنچا سکتے؟ سوری، تم جتنی دیر تک پیدل چلتی رہو گی اتنی دیر میں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں گا۔ اس گوٹ کے تھانے والے تمہارے ساتھ مل کر میری گرد کو بھی نہ پہنچ سکیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی اور پھر مٹی دھول اڑاتا ہوا طوفانی رفتار سے دور ہوتا چلا گیا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے حرکت میں آ گئے تھے۔ اسلام آباد سے حکم صادر کیا گیا تھا کہ مسٹر وہ نامی ایک جوان جو بظاہر پاکستانی ہے مگر غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ کیٹی بندر میں قائم ہونے والے ایک بہت بڑے بجلی گھر کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اس علاقے میں تخریبی کارروائیاں کرتا رہا ہے، اور اب سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی ماریا کو اغوا کر کے کہیں لے گیا ہے۔ وہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں ہوگا، اس کے اطراف محاصرہ کیا جائے،
تاکہ وہ چند مخصوص علاقوں سے باہر نہ نکل سکے اور اپنی گرفتاری پیش کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے کراچی سے میرپور خاص تک، پھر وہاں سے تھرپارکر تک، ضلع بدین اور دادو وغیرہ تک کے تمام تھانوں کو اور سراغ رسانوں کو فون کے اور فیکس کے ذریعے مسٹر وو کے بارے میں خبر دے رہے تھے، اس کا حلیہ بیان کر رہے تھے اور اس کی یہ خاص پہچان بتا رہے تھے کہ اس کے پاس ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل اور ایک خوبصورت انگریز دوشیزہ ہوگی۔ وہ کراچی میں جس ریستوران کا مالک تھا، وہاں کے مینیجر اور ملازمین سے پوچھ گچھ کی گئی اور اس کی تصویر طلب کی گئی۔ ان کے پاس اس کی تصویر نہیں تھی اور نہ ہی ریستوران کے ملازمین اس کے رشتہ داروں کو جانتے تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ ریستوران کی اوپری منزل میں وہ رہا کرتا تھا۔ اوپری منزل کی رہائش گاہ کا تالا توڑ کر اندر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ وہاں سے کوئی ایسی چیز یا ایسے کاغذات برآمد نہیں ہوئے جن کے ذریعے اس کے حالات زندگی اور اس کے کردار کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ اس کے رہائشی سامان سے اتنا ہی اندازہ ہوا کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا جس نے اب تک خلاف قانون کوئی کام نہیں کیا تھا۔ سپہر کو اطلاع ملی کہ ٹھٹھا کے ایک علاقے سونڈا میں جہاں کوئلے کے ذخائر ہیں، وہاں ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل پائی گئی ہے۔ سونڈا کے تمام گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ایک عورت اور 2 مردوں کا بیان تھا کہ ایک خوبرو جوان ادھر آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی انگریز لڑکی نہیں تھی۔ وہ سڑک کے کنارے موٹر سائیکل چھوڑ کر ٹھٹھا جانے والی بس میں سوار ہو گیا تھا۔ ٹھٹھا کے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہ انگریز لڑکی ماریا وہاں آئی ہوئی ہے۔ ماریا کا بیان تھا کہ مسٹر وہ اسے بخان پولیس اسٹیشن سے 5 کلومیٹر دور چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بخان کی پولیس نے اسے ٹھٹھا پہنچا دیا تھا۔ ماریا نے فون کے ذریعے ہیرالڈ جان اور برطانوی سفارت خانے سے رابطہ کر کے انہیں اپنے حالات بتائے تھے۔ اب سفارت خانے کی طرف سے اسے لے کر جانے کے لیے ایک گاڑی آنے والی تھی۔ تھرپارکر کا وہ صحرا جو بھارت کے راجستھان سے ملا ہوا ہے، وہاں کے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہاں کی ایک مشہور سماجی تنظیم باہ بیلی کے صدر نے ایک بیان دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق پچھلے روز ایک خوبرو جوان ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل پر 3 کم سن لڑکیوں کو لے کر آیا تھا۔ غیر ملک سے آنے والے شکاریوں کی ایک ٹیم ان لڑکیوں کو پکڑنا اور ظلم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جوان انہیں ان ظالموں سے بچا کر لایا تھا اور باہ بیلی کے صدر کو ان لڑکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تھا جس کے مطابق اس کی عرفیت مسٹر وہ تھی اور وہ دوبارہ کسی دن آنے کے لیے کہہ گیا تھا۔ وہ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ہر علاقے میں پولیس کی کئی موبائل ٹیمیں بنائی جائیں اور وہ ٹیمیں باری باری دن رات مسٹر وہ کو تلاش کرے۔ جب تک وہ گرفتار نہ ہو تب تک راتوں کو بھی گشت کیا جائے، اسے ہر صورت میں پکڑنا ہے۔ اس بس کا پتہ چل گیا جس میں وہ سونڈا سے بیٹھ کر ٹھٹھا گیا تھا۔ اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو مسٹر وہ کا حلیہ بتا کر سوالات کیے گئے۔ ڈرائیور نے کہا، میں نے ایک خوبرو جوان کو بس میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے 2 باتوں کی وجہ سے یاد رہا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ قدآور باڈی بلڈر تھا، ایکشن سے بھرپور انگلش فلموں کے ہیرو کی طرح اس نے چست پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ سونڈا سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک پجارو نے بس کو روکا تھا۔ وہ جوان اس پجارو میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ پجارو بڑی تیز رفتاری سے ٹھٹھا کی طرف گئی تھی اور بس اس سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ انٹیلیجنس والے اعلیٰ عہدیدار تک یہ تمام رپورٹ پہنچا رہے تھے اور اپنے تجربات کے مطابق کہہ رہے تھے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کا ایک منظم گروہ ہے۔ اس کے کام آنے والے ہر اس جگہ موجود رہتے ہیں جہاں مسٹر وہ کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ بر وقت اسے گاڑی، گن، موبائل فون اور ضرورت کا ہر سامان مہیا کرتے رہتے ہیں۔ انٹیلیجنس والوں نے وہ کے حق میں بھی بیان دیا تھا کہ اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے کسی بھی پاکستانی شہری کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کیٹی بندر میں جو غیر ملکی سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا تھا، اس قتل کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ نے یا اس کے کسی ساتھی نے اسے ہلاک کیا تھا۔ مسٹر وہ پر سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی ماریا کے اغوا کا الزام تھا اور وہ ٹھٹھا میں تھی۔ وہ بیان دے رہی تھی کہ اسے مسٹر وہ نے اغوا کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں اغوا کیا تھا۔ اگر اس کی عزت لوٹنے کے لیے ایسا کیا تھا تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تھا، اور ماریا نے میڈیکل چیک اپ سے انکار کیا تھا۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسٹر وہ نے ہوس پرستی کی بنا پر اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے بتانے سے ماریا انکار کر رہی تھی۔ انٹیلیجنس والوں نے فیکس کے ذریعے ہیرالڈ سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ ہیرالڈ نے جواباً فیکس کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کی وجہ وہ نہیں جانتا۔ ویسے وجہ کچھ بھی ہو، اغوا کرنا تو جرم ہے، لہٰذا مجرم کو گرفتار کر کے برطانوی حکومت کے حوالے کیا جائے۔
پاکستان کے فرض شناس افسران کو اس برطانوی کا یہ مطالبہ ناگوار گزر رہا تھا کہ ایک پاکستانی کو برطانوی عدالت میں پہنچائے جانے پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ مسٹر وہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ مجرم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں جب تک وہ گرفتار نہ ہو یا کسی ذریعے سے اپنا بیان ارسال نہ کرے، اس وقت تک یہ کیس ایک معمہ بنا رہتا۔ اس زمن میں اتنا تو ہوا کہ مسٹر وہ کے معاملے میں فرض شناس افسران کے رویے میں نرمی اور لچک پیدا ہو گئی، اور وہ دوسرے پہلو سے بھی اس کیس پر غور کرنے لگے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اسے کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت کا اعلیٰ عہدیدار اور برطانیہ کی سیپا کمپنی ہے، اور دوسری طرف تنہا مسٹر وہ ہے۔ ان حالات میں وہ اپنی سلامتی کے لیے چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں تھا، اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے سر سے وگ اتار دی تھی، اب اس کے سر پر شریفانہ انداز کے چھوٹے بال تھے۔ آنکھوں سے آئی لینز نکال لیے تھے، اب اس کی آنکھیں نیلی نیلی نہیں سیاہ تھیں۔ دو ننھے سے سپرنگ ناک کے نتنوں میں تھے، جن کے باعث ناک کچھ چوڑی دکھائی دیتی تھی۔ سپرنگ کو نتنوں سے نکالنے کے بعد ناک ستواں ہو گئی تھی۔ عارضی پلاسٹک میک اپ کے ذریعے ہونٹ اس حد تک موٹے تھے جو دیکھنے میں برے نہیں لگتے تھے۔ اسی میک اپ کے ذریعے ٹھوڑی میں ایسی تبدیلی کی گئی تھی کہ اس ٹھوڑی میں ایک گڑھا پڑ گیا تھا۔ میک اپ اتارنے کے بعد ہونٹ پتلے اور متناسب ہو گئے تھے، ٹھوڑی میں اب گڑھا نہیں رہا تھا۔ اس طرح چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ اس مکان میں ایک بڑے میاں اور ان کی بیوی تھی، ان کے علاوہ ایک جوان لڑکی تھی، وہ مسٹر وہ کی بہن اور ماں باپ بنے ہوئے تھے۔ اس کا موجودہ چہرے کے مطابق شناختی کارڈ تھا جس پر اس کا نام سید امیر حمزہ لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک میز کے پاس بیٹھا ہوا ٹیبل لیمپ کے سامنے جھکا ہوا کاغذات کے اس پلندے کو کھول کر پڑھ رہا تھا۔ وہ اصل معاہدہ تھا جو حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور سیپا کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کا متن یہ تھا کہ کیٹی بندر کے قریب تھر کے 200 مربع کلومیٹر کو صرف 9 کروڑ میں سیپا کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ پاکستان کا ساحلی علاقہ ہے اور وہاں کسی غیر پاکستانی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک تو وہ گویا پاکستان میں داخل ہونے کا دروازہ تھا، اسے اربوں اور کھربوں ڈالر اور پاؤنڈ میں بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، جبکہ صرف 9 کروڑ روپے میں دے دیا گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ علاقہ کراچی سے 150 کلومیٹر دور تھا اور بھارت کی سرحد سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس طرح بھارت برطانوی سیپا کمپنی کے کاندھے پر بیٹھ کر آسانی سے کسی طرح کی بھی خفیہ کارروائی کر سکتا تھا۔ اس معاہدے کو برطانیہ کے قانون کے تابع کیا گیا تھا اور پاکستانی قوانین کی نفی کی گئی تھی۔ اگر مستقبل میں کبھی پاکستان اور سیپا کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا تو پاکستان کی کسی عدالت کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہ ہوتا۔ یہ مقدمہ صرف برطانوی عدالت میں دائر کیا جاتا۔ اس معاہدے کے مطابق سیپا اس ساحلی علاقے کے مالکانہ حقوق کسی دوسری کمپنی کو منتقل کر سکتی تھی۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ سیپا کمپنی کی پشت پر امریکی کمپنی ہوپ ویل ہولڈنگ لمیٹڈ تھی، لہٰذا وہاں کسی بھی موقع پر امریکی فوجی اڈہ قائم ہو سکتا تھا۔ اس معاہدے میں اور بہت کچھ ایسی باتیں تھیں جو محبان وطن کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھیں۔ یہ ایسی چوری اور وطن فروشی تھی جسے مخلصان وطن اور عوام سے چھپانے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیٹی بندر میں 1320 میگا واٹ کا بجلی گھر بنانے کے لیے سیپا سے معاہدہ کیا گیا ہے۔ یہی کیٹی بندر بجلی گھر والا معاہدہ مسٹر وہ کو دکھایا گیا تھا اور اصلی معاہدے کو چھپایا جا رہا تھا، لیکن چھپانے سے پہلے ہی مسٹر وہ نے اپنی حکمت عملی سے اس اصل معاہدے کو حاصل کر لیا تھا۔ وہ کو جب معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساحلی سرحدی علاقے میں غیر ملکی آ رہے ہیں اور وہاں رہائش اختیار کر رہے ہیں، ان کی آمد اور رہائش کے سلسلے میں کہا جا رہا تھا کہ سیپا کمپنی والے کیٹی بندر میں بجلی گھر قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تھر کے علاقے میں کوئلے کے جو ذخائر ہیں، ان کوئلوں کے ذریعے اس بجلی گھر کو چلایا جائے گا، لیکن وہ جیسے حساس پاکستانی اس سلسلے میں مطمئن نہیں تھے۔ اس نے پہلے سوچا کہ بجلی گھر ایسے ساحلی علاقے میں کیوں قائم کیا جا رہا ہے جہاں سے کوئلے کے ذخائر سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں اور کوئلے کو کیٹی بندر تک پہنچانے کے لیے ریلوے لائن بھی نہیں بچھائی گئی ہے، اور معاہدہ کیے جانے کے 1.5 برس کے بعد بھی بجلی گھر کے قیام کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ ان غیر ملکی افراد کی موجودگی نے شبہات میں مبتلا کیا تو وہ نے محبان وطن کی ایک ٹیم بنائی۔ اس ٹیم میں سب ہی تعلیم یافتہ، ہنرمند اور کئی طرح کی صلاحیتوں سے بھرپور جانثار تھے۔ انہوں نے جہاد شروع کیا تو اس حد تک کامیاب ہوئے کہ وہ اصل ملک دشمن معاہدہ وہ کے ہاتھ لگ گیا۔ سچائی بہت زہریلی ہوتی ہے۔ وہ اصل خفیہ معاہدے کو پڑھ کر محسوس کر رہا تھا کہ اس نے پڑھا نہیں ہے بلکہ زہر پیا ہے۔ لاکھوں افراد نے جان و مال کی قربانیاں دے کر جس پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس پاکستان کی زمین کو اور اس پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کو
کوڑیوں کے مول فروخت کیا جا رہا تھا۔ زمین ماں ہوتی ہے، ماں کی عظمت کو بھی غیر ملکیوں کے قدموں تلے روندا جا رہا تھا۔ یہ وطن عزیز پر ایسا حملہ تھا کہ اپنے ہی گھر کے حملہ آوروں کا مقابلہ ایٹم بم سے نہیں، صرف جذبہ حب الوطنی کے بھرپور جہاد سے کیا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک ٹہلتا رہا۔ وہ ملک کی با اختیار مگر غیر ذمہ دار شخصیات سے نمٹنے کے لیے پریشان نہیں تھا، بلکہ شرمندہ تھا کہ اس ملک کے عوام حقائق سے بے خبر رہ کر کب تک دشمنان وطن کو اسمبلیوں میں پہنچاتے رہیں گے۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتے ہیں، وہ دشمنی ہر حال میں کرتے ہیں، لیکن اصل دشمنی عوام کی بے خبری ہے۔ بے خبر رہ کر دشمنوں کو مواقع دینا بہت بڑی قومی بے پرواہی اور غیر ذمہ داری ہے، اور باخبر رہ کر دشمنوں کو نظر انداز کرنا اپنے ملک سے کھلی دشمنی ہے۔ وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، میز سے موبائل فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہونے پر بولا آپریشن کلین اپ، کوڈ نیم وہ۔ دوسری طرف سے جواب ملا آپریشن کلین اپ، کوڈ نیم وہ 2۔ وہ نے کہا مسٹر وہ 2، میں نے یہ معاہدہ پڑھ لیا ہے، تم پڑھو گے تو اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے سلسلے میں پریشان ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہاں آ کر اسے لے جاؤ اور اس کی 2 درجن فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کرو، پھر اصل کاپی خفیہ لاکر میں محفوظ کر دو۔ انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے انٹیلیجنس کے ایک افسر کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا میں رب نواز صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا میں ان کا سیکیورٹی افسر بول رہا ہوں، وہ اپنے بیڈ روم میں جا چکے ہیں، کوئی ضروری پیغام کہنا ہو تو نوٹ کروا دیں۔ مجھے بہت اہم گفتگو کرنا ہے، آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ جس کو پورے صوبے میں تلاش کیا جا رہا ہے وہ فون پر ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آل رائٹ، ہولڈ آن پلیز۔ اس نے انتظار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کرخت آواز سنائی دی، میں ہوں ملک رب نواز، کیا تم واقعی وہی ہو جسے تلاش کیا جا رہا ہے؟ یس سر، میں آپ کا خادم ہوں۔ یوں تو افسران بہت ہیں، لیکن ان میں سے کتنے سچے، دیانتدار اور فرض شناس ہیں یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ آزمائشوں میں سے گزرنے کے دوران میں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ملک رب نواز نے کہا کم ٹو دا پوائنٹ، تمہید نہ باندھو، میں نہیں جانتا کہ تم نے میرا یہ ذاتی فون نمبر کہاں سے حاصل کیا ہے، لیکن مجھ سے رابطہ کر کے یہ تاثر دے رہے ہو کہ مجھے دیانتدار اور فرض شناس سمجھتے ہو۔ جی ہاں، آپ کی فرض شناسی کے سلسلے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا۔ مجھ پر جھوٹا کیس بنا کر مجھے مجرم ثابت کر کے بظاہر گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ مجھے تھانے یا عدالت میں پہنچ کر زبان کھولنے کا موقع نہیں دیں گے۔ کھل کر بات کرو، کون لوگ تمہیں گولی ماریں گے اور کیوں ماریں گے؟ بہتر ہے تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے اصل معاملات بتاؤ، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ سر، پولیس اور سیپا کمپنی کی خفیہ ایجنسی نے اس طرح ناکہ بندی کی ہے کہ میں آپ جیسے کسی بھی دیانتدار افسر تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم سیپا کے کسی ٹاپ سیکرٹ سے آگاہ ہو اور ان کے خلاف تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہے۔ یس سر، صرف سیپا ہی نہیں، ہماری حکومت کے اس اعلیٰ عہدیدار کے خلاف بھی ٹھوس دستاویزی ثبوت ہیں جنہوں نے میری گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ میں اس معاملے کی اہمیت اور سنگینی کو کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم کسی کے ذریعے وہ دستاویزی ثبوت یہاں پہنچا سکتے ہو؟ کوشش کروں گا۔ کل 11 بجے تک اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ تک پہنچا دوں، لیکن اس سے پہلے مجھ سے ایک تعاون کریں۔ بولو، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھ پر اغوا کا جو الزام ہے آپ اسے غلط ثابت کر دیں۔ کیا تم نے واقعی سیپا کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا؟ میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا، پہلے آپ یہ تصدیق کریں کہ سیپا کے ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان نے اپنی بیٹی کے اغوا کی ایف آئی آر درج کروائی ہے یا نہیں۔ وہ ایف آئی آر ان کے جھوٹ کا تحریری ثبوت ہوگی، کیونکہ جس لڑکی ماریا کو میں یرغمال بنا کر دشمنوں کے نرغے سے نکلا تھا وہ ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی نہیں ہے۔ جب وہ اسے بیٹی کہہ رہا ہے تو تم اسے کیسے جھٹلاؤ گے؟ آپ جھٹلائیں گے۔ اس ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان سے کہا جائے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے۔ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوگا کہ وہ قدرتی طور پر انفٹ ہے۔ اس کی ہسٹری شیٹ سے پتہ چلے گا کہ اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ او گاڈ، میں ابھی اس سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسر سے بات کرتا ہوں۔ تمہاری بات سچ ہوگی تو پھر تم ملزم نہیں رہو گے، تمہاری گرفتاری کے آرڈرز واپس لے لیے جائیں گے، پھر تمہیں روپوش نہیں ہونا پڑے گا۔ سر، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اول تو وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اگر چیک اپ کروانے کے لیے قانونی اقدامات کیے جائیں گے تو ان کی خفیہ ایجنسی اور ہمارے ملک کی بیوروکریسی آپ کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گا۔ میں مشکلات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں آؤں گا۔ میڈیکل چیک اپ کے لیے ہیرالڈ جان کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ دے۔ میں کل صبح 7 بجے پھر فون پر رابطہ کروں گا۔
شب خیر، خدا حافظ۔ اس نے موبائل فون کو آف کر دیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہیرالڈ جان میڈیکل چیک اپ کروائے گا اور اپنی بہت بڑی کمزوری ظاہر ہونے دے گا۔ اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ طبی معائنے کے ذریعے اسے مردانگی ثابت کرنے کو کہا جائے اور وہ انکار کرے۔ اس کے انکار ہی سے سمجھنے والے حقیقت سمجھ لیں گے۔ بانہا بیلی کے عہدیدار اور دیگر کارکن جو بھی فلاحی کام کرتے تھے وہ قانون کی حد میں رہ کر کرتے تھے۔ فلاحی معاملات بھی قانون کے مطابق نمٹائے جاتے ہیں۔ اسی لیے بانہا بیلی کا صدر کلسی، تارا اور رانی کو لے کر تھانے میں آیا، پھر تھانہ انچارج کو ان تینوں کی دکھ بھری روداد سنائی۔ تھانہ انچارج نے صدر سے کہا، آپ ظالموں کے خلاف جیسی کارروائی چاہیں گے ہم کریں گے۔ عثمان نے ایک کاغذ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ان تینوں لڑکیوں کی طرف سے بیان لکھا ہے، اس پر تینوں کے انگوٹھوں کے نشانات ہیں، میرے بھی دستخط ہیں، آپ اسے پڑھ لیں اور ایف آئی آر درج کر لیں۔ اس نے وہ بیان پڑھ کر کہا، راہو دادا ایسے شرمناک معاملات میں شیطان کی طرح مشہور ہے، بیرون ممالک سے آنے والے شکاریوں کے لیے یہاں کی لڑکیوں کی دلالی کرتا ہے۔ میں راہو اور ان شکاریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر رہا ہوں۔ وہ ایک رجسٹر کھول کر لکھنے لگا۔ عثمان نے پوچھا، راہو ایسی مجرمانہ حرکتیں کرتا رہتا ہے، پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بہت پہلے اسے ایک دو بار گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اوپر سے اس کی رہائی کے احکامات آ گئے اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی فرض شناس افسروں نے اس کے اور غیر ملکی شکاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہی، لیکن اوپر بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ عثمان نے پوچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان تینوں لڑکیوں کو بھی انصاف اور تحفظ نہیں ملے گا۔ آپ مایوس نہ ہوں، ہمیں بھی یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ دلالوں اور غیر ملکی شکاریوں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور ہم وردی پہن کر محض نمائشی قانون کے محافظ کہلاتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ راہو میرے علاقے میں آئے گا تو میں اوپر والوں کو اطلاع دیے بغیر اسے گرفتار کروں گا اور حوالات میں رکھ کر اس کی خوب پٹائی کروں گا، بعد میں اپنے اعلیٰ افسران سے معافی مانگ لوں گا۔ عثمان نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر ان تینوں لڑکیوں کو اپنی تنظیم کے ایک فلاحی ادارے میں لے آیا تاکہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ رہ کر قالین بافی اور کشیدہ کاری وغیرہ کا ہنر سیکھتی رہیں۔ وہ تینوں بہت خوش تھیں۔ وہاں انہیں وقت پر کھانا اور پہننے کو کپڑا ملتا تھا، ہر دوسرے تیسرے دن غسل کرنے کے لیے پانی بھی ملتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اب کسی ظالم کی طرف سے وہ خوف نہیں رہا تھا۔ تیسرے دن وہاں ایک پولیس کی گاڑی آئی، اس میں ایک پولیس افسر اور دو مسلح سپاہی تھے۔ انہوں نے کلسی، تارا اور رانی کو بلا کر کہا، بیٹی یہ قانون کے محافظ ہیں، مسٹر وہ کے سلسلے میں انکوائری کرنے کے لیے تمہیں شہر لے جائیں گے، پھر بڑے افسر کے سامنے تمہارے بیانات ریکارڈ کروانے کے بعد تمہیں یہاں واپس پہنچا دیں گے۔ وہ تینوں پولیس کی گاڑی میں چلی گئیں۔ اس پولیس افسر نے انہیں ٹھٹھا کے تھانے میں لا کر کراچی کے ایک پولیس افسر کے حوالے کیا۔ وہ اپنی گاڑی میں انہیں بٹھا کر کراچی کے ایک تھانے میں لے آیا۔ وہاں دوسرے افسران بھی تھے اور ایک بڑی سی میز پر آڈیو ریکارڈنگ کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ ایک افسر نے ان تینوں سے کہا، تم یہاں مائک کے سامنے بیٹھ کر باری باری مسٹر وہ کو مخاطب کرو گی۔ رانی نے کہا، وہ ہمارے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ایک افسر نے کہا، تمہارا بھائی یہاں سے بہت دور ہے، تم تینوں اسے بلاؤ گی تو وہ خدائی فوجدار تمہاری بھلائی کے لیے ضرور آئے گا۔ ان تینوں کو مائک کے سامنے بٹھایا گیا۔ پہلے رانی نے کہا، ہمارے پیارے بھائی جان آپ کہاں ہیں؟ جب سے گئے ہیں ہم سے ملنے نہیں آئے۔ میں تارا اور کلسی کے ساتھ کراچی شہر آئی ہوں، پولیس والے ہمیں لائے ہیں۔ کلسی نے کہا، بھائی جان اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا شہر ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یہاں آ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تارا نے کہا، بھائی جان اب ہمیں کسی راہو دادا اور شکاریوں کا خوف نہیں ہے، پولیس والے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ جلدی آ جائیں اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں تارا بول رہی ہوں، آپ آ رہے ہیں نا؟ ریکارڈنگ بند کر دی گئی۔ افسر نے کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے، ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ اور اگلی ریکارڈنگ کے لیے انہیں ٹریننگ دو۔ ایک جونیئر افسر اور سپاہی ان تینوں کو وہاں سے لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ ایک افسر نے مائک کے سامنے بیٹھ کر بڑی حقارت سے کہا، میں تمہارے جیسے مجرم کو مسٹر نہیں کہوں گا۔ تم نے اپنی ان تینوں بہنوں کی آوازیں سن لی ہیں، سنا ہے خون کے رشتے سے شریفانہ زبان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تم نے زبان سے انہیں بہن کہا ہے اور جان پر کھیل کر انہیں شکاریوں سے بچا کر باہ بیلی کے فلاحی ادارے میں پہنچایا۔ اب یہ بیچاریاں ہمارے ٹارچر سیل میں پہنچائی جائیں گی۔ ان پر ایسا تشدد کیا جائے گا جیسا غیر ملکی شکاری کرنے والے تھے۔ تم یہ باتیں سننے کے بعد 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرو گے تو ان لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں شروع کر دی جائیں گی اور ان کے چیخنے، تڑپنے اور فریادیں کرنے کی آوازیں بھی تمہیں فون پر سنائی جائیں گی۔
ان کی بھلائی اور تحفظ چاہتے ہو تو فوراً چلے آؤ۔ ان لڑکیوں نے پہلے کبھی شہر کے پولیس اسٹیشن کو اور پولیس والوں کو نہیں دیکھا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر وہ پولیس والا سمجھ رہی ہیں۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ہم کون ہیں۔ تم خود کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے کسی وقت بھی قائد اعظم کے مزار کے سامنے آ جاؤ، ہم دن رات تمہارے منتظر رہیں گے۔ اس نے مائک کو آف کر دیا۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ وارننگ سے بھرپور ایک آڈیو کیسٹ تیار ہو گئی۔ انٹرکام سے آواز ابھری، سر مسٹر وہ از آن دا لائن۔ ملک رب نواز نے انٹرکام کا بٹن دبا کر اسے آف کیا، پھر ایک فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہاں میں ہوں ملک رب نواز۔ وہ نے کہا، سر آپ نے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل کے سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسران سے بات کی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں اس کی بیٹی کے اغوا کا الزام مجھ پر نہ رہے۔ ہمارے ایک اعلیٰ افسر نے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار سے گفتگو کی ہے۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ کسی غیر ملکی بڑی شخصیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے۔ اول تو یہ اہم کانہ مطالبہ ہوگا، دوم یہ کہ وہ اگر راضی ہو بھی جائے تو اپنے ملک کے ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ پیش کرے گا جو اس کے حق میں ہوگی، یعنی ثابت کر دے گا کہ وہ شادی کے قابل ہے، اس نے شادی کی تھی اور ماریا اس کی بیٹی ہے۔ ہاں یہ ثابت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ویسے ماریا اس کی بیٹی نہ بھی ہو تو ایک غیر ملکی لڑکی کو اغوا کرنا جرم ہے، یہ الزام تم پر رہے گا۔ سر میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے یرغمال بنایا تھا، پھر اسے عزت و آبرو کے ساتھ واپس جانے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم سیپا کے خلاف وہ خفیہ دستاویزات پیش کرو گے تو ہم تمہیں پوری طرح سیکیورٹی دیں گے۔ ہمارے اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ جب تک ہم وہ دستاویزات پڑھ نہ لیں اس وقت تک تم پریس والوں کے سامنے زبان نہیں کھولو گے اور نہ اپوزیشن سے اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی رابطہ کرو گے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اب تک اپنی زبان بند رکھی ہے۔ یہ تمہاری دانش مندی ہے۔ کیا دستاویزات کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھیج رہے ہو؟ جی ہاں، وہ کاپی آج کسی وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ہمارے اعلیٰ افسر نے ایک فون نمبر دیا ہے، تم سے کہا گیا ہے کہ اس نمبر پر کسی سے بہت اہم گفتگو کر سکو گے۔ اس نے فون نمبر بتایا۔ وہ نے اس نمبر کو نوٹ کرنے کے بعد کہا، سر میں دیکھوں گا کہ مجھ سے کون اہم گفتگو کرنے والا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں یہی چاہتا ہوں، تم مجھے ہر بات سے باخبر رکھو، تبھی تمہاری صحیح رہنمائی کر سکوں گا۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر نوٹ کیے ہوئے فون نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ریسیور کان سے لگا کر سنا، دوسری طرف سے فون کی گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی کی آواز سنائی دی، ہیلو کون؟ میں وہ بول رہا ہوں، مجھے یہ نمبر دیا گیا ہے، کیا آپ بات کریں گے؟ ہاں بات کروں گا، پہلے ایک آڈیو کیسٹ سنا رہا ہوں، اسے سن لو پھر ہماری باتیں ہوں گی۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر وہ رانی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کے بعد کلسی اور تارا بھی بول رہی تھی۔ آخر میں کسی نے بھاری بھرکم آواز میں اسے نفرت سے مخاطب کرتے ہوئے دھمکیاں دیں کہ اگر وہ 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرے گا تو ان کمسن لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے گی۔ ایسی باتیں سن کر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا تم نے سن لیا؟ وہ بولا، تم لوگ کتنے بے شرم ہو، معصوم بچیوں کو یرغمال بنا کر بلیک میل کر رہے ہو، کیا تمہاری اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہیں ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس ملک میں جو طاقتور اور اختیارات کے ذریعے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ دیتا ہے وہی معزز فرد کہلاتا ہے۔ باقی عوام کہلانے والے کروڑوں افراد کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ ہم جب چاہتے ہیں ان پر DDT اسپرے کر کے ان کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں سے انسانیت کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم تمہاری بے حسی اور بے غیرتی کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی دیکھتے رہو گے۔ کام کی بات کرو اور بتاؤ کہ تمہاری ان چھوٹی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے یا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہو؟ اس وقت 8 بجے ہیں اور مجھے 12 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ میں ابھی سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس معاہدے کے سلسلے میں سودا کرو گے تو گرفتاری کے لیے پیش ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا، پاکستان میں یا باہر کسی بھی ملک میں لین دین کر سکتے ہو، تمہارے لیے فوراً بینک اکاؤنٹ میں منہ مانگی رقم جمع کر دی جائے گی اور تمہیں اس ملک کی شہریت بھی دلا دی جائے گی۔ ان معصوم اور مظلوم لڑکیوں کے علاوہ یہ دوسری ڈیلنگ کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی ایک ڈیلنگ پر رہنا چاہیے۔ فی الحال لڑکیوں کو بھول جاؤ، 12 گھنٹے والی مہلت ختم سمجھو، اپنی پسند کے کسی بھی ملک میں جاؤ اور ہم سے رابطہ کرو، ہم تمہارے تمام مطالبات پورے کریں گے۔ وہ معاہدہ ہمارے حوالے کرو، اس کے بعد ہم ان تینوں لڑکیوں کو عزت و آبرو سے یہاں کے فلاحی ادارے میں پہنچا دیں گے۔ 12 گھنٹے کی مہلت ختم نہ کرو،
میں رات کے 8 بجے تمہاری بہت بڑی آفر کا جواب دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کو آج شام سے پہلے فلاحی ادارے میں پہنچا دو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ناگواری سے سوچا، پھر ملک رب نواز سے رابطہ کر کے کہا، سر وہی ہو رہا ہے جس کی مجھے توقع تھی۔ یہ تو ہمیشہ کرپٹ عہدیداروں کا معمول رہا ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی جائے، ان کے جرائم کے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے جائیں تو وہ ہر طرح کا سمجھوتا اور سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تم سے کیا سودا کر رہے ہیں؟ اگر میں ان کی عزت رکھ لوں اور صرف ان کی جان نہ مانگوں تو وہ میرے سامنے سونے کا پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ مجھے پاکستان میں اپنی جان کا خطرہ رہے گا، وہ مجھے دوسرے کسی بھی ملک کی شہریت دلائیں گے اور منہ مانگی رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیں گے، اور کوئی مطالبہ کروں گا تو اسے بھی پورا کریں گے۔ وہ ان تینوں لڑکیوں کے متعلق بھی بتانے لگا جنہیں یرغمال بنا کر اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، جبکہ پولیس اسے گرفتار نہیں کرے گی۔ یہ کھیل پولیس کی آڑ میں کھیلا جا رہا تھا۔ ملک رب نواز نے کہا، یہ تو واضح طور سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اعلیٰ عہدیدار پس پردہ ہے۔ اس کے ایجنٹ اور سیپا کمپنی کی خفیہ ایجنسی والے تمہارے اطراف جال بچھا رہے ہیں۔ جس نے تم سے فون پر بات کی ہے اور جو تم سے سودے بازی کر رہا ہے وہ ایک فرنٹ مین ہے۔ ہر دور میں کرپٹ عہدیدار ایسے فرنٹ مین کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تم دیکھو گے کہ یہ فرنٹ مین تمہارے لیے کمبل بن جائے گا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ سر، اس معاہدے کی ایک کاپی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، آپ اسے پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا، سودا، واہ، خوب سودے بازی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے سیپا کمپنی کو 200 کلومیٹر زمین بیچنے کا سودا ہوا، پھر مجھے خریدنے کے لیے سودا ہو رہا ہے۔ اس ملک کو ایک منڈی بنا دیا گیا ہے، نیچے سے اوپر والوں تک اس طرح خریدے اور بیچے جا رہے ہیں کہ پورا ملک فروخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، وہ تینوں لڑکیاں فرنٹ مین کے ہاتھ کیسے لگ گئیں؟ باہ بیلی کے فرض شناس عہدیدار اور کارکنان نے ان بیچاریوں کو فرنٹ مین کے حوالے کیوں کر دیا؟ بے شک فرنٹ مین اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ گیا ہوگا اور باہ بیلی کی تنظیم کو مجبور اور بے بس بنا کر ان لڑکیوں کو لے آیا ہوگا۔ اس نے فون کے ذریعے وہ 2 سے رابطہ کیا، اسے بتایا کہ وہ تینوں لڑکیاں ایک فرنٹ مین کی گرفت میں ہیں۔ وہ 2 کو باہ بیلی کے عہدیدار کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ لڑکیاں اس ادارے سے نکل کر کراچی کیسے پہنچائی گئی ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو فون پر کہا، بیدار بخت، ساتھیوں کو خبردار کر دو، میں کراچی آ رہا ہوں۔ اس فلاحی ادارے پر شام تک نظر رکھو جہاں بے سہارا لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کلسی، تارا اور رانی نام کی 3 کمسن لڑکیاں اس ادارے میں پہنچائی گئی ہیں یا نہیں۔ اگر ان لڑکیوں کو پہنچانے والا تمہاری نظروں میں آئے تو اس کا پیچھا کرو، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرو۔ وہ موبائل فون اس کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آیا، وہاں اس کی ایک فرضی بہن اور ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ بڑے میاں نے کہا، ہاں بیٹا، ہم تو تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سب وہاں سے مکان کے باہر آئے۔ باہر ایک پرانی سی کار کھڑی ہوئی تھی۔ بڑے میاں نے گھر کے دروازے پر تالا لگایا، پھر وہ سب کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا، اس نے کار سٹارٹ کی، اسے ڈرائیو کرتا ہوا کئی گلیوں سے گزر کر نیشنل ہائی وے پر آ گیا، پھر کراچی کی سمت گاڑی تیز رفتاری سے جانے لگی۔